اللہ تمہیں تمہاری چاہت تب عطا کرتا ہے نا جب تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے ہو، اس کی رضا کو اپنی رضا سمجھ لیتے ہو۔ تمہارا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو۔ یہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور جب تم ان سہاروں سے جڑ جاتے ہو اور پھر توڑ دیے جاتے ہو، اس کا مقصد تمہیں درد پہنچانا ہرگز نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تمہاری رضا پر کن کہہ دیتا ہے، پھر تمہاری خواہشیں ادھوری نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اللہ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے، اور جو اس رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے سب آسان ہوتا ہے، اور جنہوں نے سر جھکانے کی مشقت نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس دن تمہاری ہر پریشانی، ہر دکھ ختم ہو جائے گا جب تم دل سے اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ ہر کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اور معجزے بھی صرف اسی کی زندگی میں ہوتے ہیں جو اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے ہیں۔ اور اگر تم نے اپنی خواہش کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، وہ رب تمہیں اس خواہش سے بھی بہترین عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی رضا میں مشغول ہوتے ہیں تو وہی لوگ اس کی زندگی کو بے چین کر دیتے ہیں۔ اور جانتے ہو وہ کون سا صبر ہے جس کا صلہ تم تک دگنی رفتار سے پہنچتا ہے؟ تو سنو، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، بے بس ہو جانے کے بعد بھی تم چلنا نہ چھوڑو، تکلیف کے بعد بھی مسکرانا نہ چھوڑو۔ یہی وہ صبر ہے جس کا بدلہ اللہ ایسا دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ اور جو خواہش آج تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ قبولیت کے راستے کھل رہے ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ اور جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہارے صبر کے صلے میں اکثر اپنی مدد بہت طریقوں سے بھیجتا ہے۔ کبھی وہ کسی مخلص انسان کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، اور جب کبھی تم محسوس کرنے لگو کہ دل میں بے چینی بڑھنے لگی ہے اور مایوسی تم پر چھانے لگی تو سمجھ لینا یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان رب اب عطاؤں کے در کھولنے والا ہے، کیونکہ جہاں پر تم بے بس ہو جاتے ہو اور تمہاری امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں وہیں سے اس رب کی عطائیں اور اس کا نظام شروع ہوتا ہے۔ سنو، اگر آج تمہیں ان آزمائشوں اور ان دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہت جلد
तुम रंगीन बहार भी देखोगे। सुनो जो अल्लाह कर रहा है, बस राज़ी रहो तुम। तुम्हारी ये रज़ा, ये सब्र उस रब को बड़ा पसंद है। मुतमईन रहो, तुम्हारी ये दुआएं, ये सब्र, ये आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी चाहतों के वो सारे ख़जाने तुम्हारी झोली में भर देगा जिसके तुम मुंतज़िर हो, इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।